ہیلو بچوں، آج کی کہانی کا عنوان پہلا گناہ۔ پیدائش کی کتاب 3 باب، اس کی پہلی 24 آیات۔ پہلا آدمی اور عورت، آدم اور حوا، ایک خوبصورت باغیچے میں رہتے تھے جو کہ خدا نے ان کے لیے بنایا تھا۔ ایک دن شیطان آدم اور حوا کو آزمانے کے لیے سانپ کی شکل میں حوا کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا۔ سانپ نے حوا سے پوچھا، کیا خدا نے تمہیں باغ کے پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ حوا نے جواب دیا، نہیں، صرف باغ کے درمیان میں جو درخت لگا ہے اس کا پھل کھانے سے خدا نے منع کیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو کھایا تو ہم مر جائیں گے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائک بائبل ٹیلز اینڈ تھمز اپ دس ویڈیو۔ تم ہرگز نہیں مرو گے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے کہ خدا نے تمہیں اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم بھی اس کے جیسے ہو جاؤ گے، تمہیں بھی وہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی جو وہ جانتا ہے۔ سانپ کے یہ کہنے پر حوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کو کھایا اور اس کو آدم کو بھی دیا، اور آدم نے بھی کھایا، اور ان کو وہ چیزیں پتہ لگیں جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ خدا کی مانند بن گئے۔ جب آدم اور حوا نے وہ پھل کھایا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا، اور ان کو پہلے کبھی بھی شرم اور حیا محسوس نہیں ہوئی تھی، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے ضرور کچھ غلط کیا ہے۔ For more stories, please subscribe Mike Bible Tales۔ شام کے وقت ٹھنڈے پہر میں جب خدا باغ میں آیا تو خدا نے آدم اور حوا کو بلایا۔ آدم نے کہا، ہم ننگے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ خدا نے کہا، ضرور تم نے اس درخت کے پھل میں سے کھایا ہے جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ تب آدم نے حوا پر الزام لگایا اور حوا نے سانپ پر۔ خدا نے ان تینوں کو سزا سنائی، اور خدا نے سانپ کو کہا کہ آگے کو تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، اور عورت کو کہا کہ تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی، اور آدم کو خدا نے کہا کہ تو اپنی محنت اور مشقت کا پھل کھائے گا۔ ان تینوں کو خدا نے سزا دی کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی اور خدا کا حکم نہیں مانا تھا۔ خدا نے ایک بڑا ذبح کیا اور ان کو چمڑے کے کپڑے پہنائے اور ان کو باغ میں سے باہر نکال دیا، اور ایک فرشتے کو جو آتشینی تلوار لیے ہوئے باغ کے داخلی راستے پر معمور کر دیا گیا تاکہ آدم اور حوا پھر باغ میں داخل نہ ہو سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔